کہ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کر رہے ہیں لوگوں کہ قیامت کے دن کچھ ایسے بندے آ جائیں گے، وہ پانی پینا چاہیں گے، نزدیک آئیں گے اور صحابہ ان کو فرشتے روک لیں گے۔ اب سرکار نے جو آج خبر دی ہے تو سرکار کو تو آج پتا ہے، تو کل پتا نہیں ہوگا، کل یادداشت ختم ہو جائے گی معاذ اللہ۔ جبکہ اسی لفظ کو یہ حدیث جو ہے کہ وہ پانی پینے والے جب روکے جا رہے ہوں گے تو حشر میں آپ لوگ بھی دیکھیں گے، اور آپ کو حدیث کی وجہ سے علم ہوگا کہ یہ روکے جانے والے وہ لوگ ہیں جن کا ہم نے درس بھٹی میرے حال میں سنا تھا۔ آپ کو جب پتا ہوگا تو نبی علیہ السلام کو پتا نہ ہو، نہیں پتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر کیوں کہتے ہیں کہ میں کہوں گا صحابی میرے صحابہ ہیں اور فرشتے کہیں گے نہیں انہوں نے بعد میں جو مرتد ہو گئے تھے؟ کیوں پھر کہتے ہیں؟ اس واسطے کہتے ہیں کہ جو مجرم ہیں ان کو سخت سے سخت ترین عذاب دینا مقصود ہوگا۔ اب قیامت کے دن رب ذوالجلال زکات نہ دینے والوں کو عذاب کیسے دے گا؟ انہی کا مال گرم کر کے ان کو داغا جائے گا، حالانکہ لوہا اللہ کے پاس کوئی کام ہے کہ کوئی اور لوہا گرم کرے، کوئی اور سونا گرم کرے، کوئی اور چاندی گرم کرے اور بندوں کو عذاب دیا جائے؟ اس سے عذاب دیا جائے گا جو اس کا سونا ہوگا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کہ اپنے جس وقت منہ پھیرے اس وقت افسوس زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ ہوگا کہ یہ سونا تو میں نے بھائی سے بھی بچایا تھا، یہ میں نے بیوی کو نہیں دیا تھا، بیٹی سے میں نے چھپا کے رکھا تھا، اتنا میرا پیارا تھا اور آج یہ مجھے جلا رہا، تو پھر بڑی ندامت ہوگی، بڑی پریشانی ہوگی، بڑا افسوس ہوگا۔ تو ایسے ہی سرکار اصحابی کہیں گے کہ جس وقت میں کہوں گا تو یہ سمجھیں گے اگرچہ ہم نے تو وفا نہیں کی تھی دنیا میں، لیکن لگتا ہے کام بن جائے گا کہ سرکار اپنا قرار دے رہے ہیں۔ ایک بار ان کو ابھار کے پھر گرانا، یہ مقصد ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کو ندامت زیادہ ہو، افسوس زیادہ ہو۔ اگر سرکار اصحابی نہ کہیں تو پھر ان کی کوئی حوصلہ نہیں بنے گا، ایک بار حوصلہ بن کے ٹوٹے تو یہ مقصود ہے۔ تو خالق کائنات ان کو اس طرح رسوا کروانا چاہتا ہے، تو اس واسطے محبوب علیہ السلام اصحابی کہہ کے ایک بار کچھ ان کے دلوں میں جب امید بننے لگے گی کہ شاید سرکار ہماری سفارش کریں گے، اس کے بعد جب امید ٹوٹے گی تو یہ ان لوگوں کے مقابلے میں زیادہ عذاب ہوگا کہ جن کی کسی طرح کی کوئی امید بنی ہی نہیں ہے۔ اس حکمت کے پیش نظر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اصحابی فرمائیں گے اور اس کے بعد پھر معاملہ ٹوٹ جائے گا۔ اور دوسرا مقصد یہ ہے، اصل میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جس قدر لجپال ہیں، سرکار یہ نہیں چاہتے کہ میں خود کسی کو دھکا دوں، اگرچہ انہوں نے وفا نہیں کی، لیکن سرکار حشر میں پھر بھی کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا تھا تاکہ میری طرف سے تو بات پوری ہو جائے، اور درمیان فرشتے پھر کھڑے ہو جائیں، محبوب پڑھا تو تھا مگر پورا نہیں کیا، ہم ان کو نہیں آنے دیں گے۔ تو یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی لجپالی ہے، آپ اس وقت بھی تاکہ میری طرف سے نہ ہو، میری طرف سے دھکا نہ ہو، فرشتے جو ڈیوٹی پر درمیان میں کارکن ہیں وہ جو کچھ کرنا چاہیں کر لیں۔ اس انداز میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اصحابی کا لفظ بولیں گے، ورنہ جو آج بتا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ کل ان کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ اور ساتھ لا تدری کا جو لفظ ہے تو یہ فرشتے، اس میں فرشتوں کا جو انداز ہے، فرشتوں پر سرکار کے علم کی برتری ثابت کر دی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام تو اس لیے صحابی کہہ رہے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کو شرم زیادہ آئے اور پریشانی زیادہ ہو، اور فرشتے یہ سمجھنے لگے کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویسے صحابی کہہ رہے ہیں، تو لا تدری فرشتوں کی طرف سے کہا جانا جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کے علم کی عظمت کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ وہ علم رکھتے ہیں جس علم کی خبر فرشتوں کو بھی نہیں ہوتی۔ فرشتوں ظاہری حساب سمجھتے ہوئے لا تدری کہہ رہے تھے، لیکن حقیقت یہ تھا کہ محبوب علیہ السلام فرشتوں کے علوم سے آگے کی بات فرما رہے تھے۔ یہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب ہے جو ان کے تیر کا ترکش کا آخری تیر ہے کہ ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ نہیں، قیامت تک کوئی ثابت نہیں کر سکے گا، اس واسطے کہ وہ قیامت کی خبریں آج ہی دے کے، دنیا میں ہوتے ہوئے دے کے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ اس انداز میں کیا گیا، قرآن مجید کی چند آیات پیش کی گئیں۔ ما کنت بجانب الطور، آپ طور کے پاس نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو امر دیا، آپ جانب مغرب میں نہیں تھے۔ اب ہمارا عقیدہ جن کا ہے ہم سے پوچھو نا، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ تو علم غیب میں بھی تدریجی ہے،
کہ رب ذوالجلال نے لمحہ بلمحہ بتدریج آہستہ آہستہ اپنے محبوب علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور پہلے ولادت ہوئی، پھر علوم بڑھتے گئے بڑھتے گئے بڑھتے گئے۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت کے لحاظ سے وہ طور کا معاملہ اور جانب مغرب کی باتیں، اور اس کے لحاظ سے یہ کہہ دینا کہ اس وقت چونکہ آپ گواہ نہیں تھے، شہید نہیں تھے، لہذا بعد میں بھی نہیں ہیں، تو اس کا کوئی تک نہیں بنتا۔ ہمارے نزدیک علوم کی تکمیل جو ہے وہ بتدریج ہوئی ہے، اور یہ فرق ضرور ہے، ان علوم سے جو بتدریج ہوئی ہے یہ تفصیلی علوم ہے، اور اجمالی علم ہر چیز کا میرے نبی کے نور کو بھی میسر تھا۔ جب حالت نور میں تھے، ولادت ابھی نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے جو کچھ کائنات میں ہوتا رہا وہ سامنے تھا، اور جو طور کی نفی کی گئی ہے تو وہ شکل جسمانی کی نفی کی گئی ہے کہ بعد از ولادت آپ کا جسم ہو اور آپ وہاں پہ بیٹھے ہو، آپ ایسے نہیں تھے، لہذا جہاں سے تم مطلب پورا کرنا چاہتے ہو مطلب پورا نہیں ہو سکے گا، اس واسطے کہ علم تفصیلی تو آیا ہی تدریجن ہے، اور علم اجمالی ہمارے نبی علیہ السلام کے نور کو ہے، پوری کائنات کا ہے، چونکہ سب سے پہلے آپ کا نور بنا، اور جو کچھ کسی کو ملا اس نور کے صدقے ہی ملا، لہذا علم اجمالی ہے، اور یہاں آیات کے اندر جو ما کنت سے بیان ہو رہا ہے تو یہ بیان جسم ہے، بیان جسم ہے کہ جسمانی شکل میں آپ اس وقت جگہ موجود نہیں تھے، لہذا ہمارا ایمان ہے کہ جب جسمانی طور پر ولادت ہی بعد میں ہے تو نہیں تھے، لیکن اجمالی طور پر آپ کے نور کو جو کچھ ہوا ہر چیز کی خبر موجود تھی۔ اس کے بعد یہ پوچھا گیا کہ 10 صحابہ کی شہادت ہو گئی، بخاری شریف میں ہے، اور یہ واقعہ لکھا ہے آگے، اس سے انہوں نے سوال کرنے والے نے سوال بنایا نہیں کہ کیسے بنتا، مطلب اس کا یہی ہے کہ 10 صحابہ شہید ہو گئے، اگر حاضر و ناظر ہوتے تو کیوں شہید ہوتے، اپنے صحابہ کو بچا لیتے، یہ اس کے سوال کا مطلب ہے۔ بخاری کی وہ حدیث لکھ دی 10 صحابہ شہید ہو گئے، اور اعتراض یہ بنا کہ نبی علیہ السلام اگر حاضر و ناظر ہوتے تو اپنے صحابہ کو ادھر نہ جانے دیتے کہ آگے وہ بیٹھے ہیں جو قبیلے والے تجھے پکڑ لیں گے، تو بچا لیتے، چونکہ بچا نہیں سکے لہذا حاضر و ناظر نہیں، تو معاذ اللہ بری عقل و دانش بباید گریست، ایسی سمجھ کا تو ماتم کرنا چاہیے۔ اگر یہی بات کوئی دہریہ لے کے کھڑا ہو جائے اور وہ کہے تمہارے رب کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے معاذ اللہ، کہ بندے تو اس کے تھے، بچانے اس نے تھے، اور یہی تو ٹولی تھی اس وقت جماعت حق والوں کی، تو اس نے کیوں نہیں بچایا کہ تم ادھر نہ جاؤ، مطلع کر دیتا کہ پکڑے جاؤ گے اور پھر تمہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ اگر یہ تم سرکار پہ اعتراض کرتے ہو تو دہریہ خدا پہ اعتراض کر جائیں گے، پھر کیا جواب ہوگا؟ تو جواب اور سلامتی اس میں ہے کہ اس کائنات میں ایک نظام امتحان ہے، اگر رب ذوالجلال نے یوں ہی ہر ایک کو پہلے مطلع کر کے بتانا ہے تو پھر فضیلت کا مستحق کون بنے گا؟ پردہ ہے، حجاب رکھا گیا درمیان میں، حجاب کے پیچھے امتحان ہو سکتا ہے، اگر سامنے ہو تو پھر امتحان ہو ہی نہیں سکتا، لہذا رب ذوالجلال نے فرشتوں کو یہ بتانا ہے کہ میرے محبوب کے صحابہ چوری کھانے والے مجنون نہیں، جان دینے والے ہیں۔ اگر یہ پہلے بتا دیا جائے تو ثابت کیسے ہو جائے؟ اور جو دین کی فقاہت اور حکمت کو جانتا ہے وہ کبھی یہ اعتراض نہیں کر سکے گا، ورنہ یہ اعتراض تو رب ذوالجلال پر ہو جائے گا، چلو نبی نے تو نہیں بچایا تھا، اللہ ہی بچا لیتا، آخر اللہ نے تو بچانا ہی تھا، جب اللہ نے بھی نہیں بچایا تو کیا معاذ اللہ کوئی جرم ہوا، کوئی غلطی ہوئی؟ نہیں، نہ نبی علیہ السلام سے نہ اللہ تعالیٰ سے کسی طرح کی کوئی خطا نہیں ہوئی، یہ اس کی حکمت کا تقاضا ہے، لہذا حکمت کے پیش نظر جو ہونا تھا وہ ہوا، اور اس حکمت کے ایمان بالغیب کے لحاظ سے لوگوں کو یوں رکھا گیا تاکہ کسی طرح امتحان میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ پھر یہاں پر سوال کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ تم آئندہ آنا، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، تو اس عورت نے پوچھا کہ اگر میں آپ کو نہ پاؤں تو پھر؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ جانا۔ یہ بندے کو آئینے میں اپنا آپ ہی نظر آتا ہے، یہ تو عظمت ہے میرے محبوب علیہ السلام کی کہ قبل از وصال انہوں نے خلافت صدیق اکبر کا اشارہ دے دیا، اور وصال کی